850 صفحات پر ہے۔ اقتصادیات، اسلامک اکنامکس، بیسک پرنسپلز، آپ کے لیے بڑی، آپ سب لوگوں کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے یہ میری ایک سیریز کا حصہ ہے۔ ایک سیریز ہے اقتصادیات اسلام، دوسری کتاب ہے میری سیاسیات اسلام، خلافت و جمہوریت پر، تیسری کتاب ہے میری سماجیات اسلام، اسلامک سوشیالوجی، اور چوتھی ہے اخلاقیات اسلام، اسلامک موریلٹی۔ یہ 4 جلدوں کا کمپینڈیم ہے۔ اقتصادیات اسلام کل چھپ کے آئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اقتصادیات اسلام، اور انہوں نے شاید بتایا کہ ان تمام کتابوں میں میری اقتصادیات کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب اسلام کی اقتصادیات ہے۔ مطلب ہے میں اپنی تمام کتب اور اپنی کیسٹوں سے اپنا اقتصادی نظام نہیں چلاتا، ان کی کمائی میں نے اپنے اور اپنی فیملی پر حرام کر رکھی ہے۔ یہ سب حضور کی امت کے لیے وقف ہے۔ 850 صفحات کی کتاب ہے، اور یعنی یہ میرا ذریعہ میرا ذریعہ معاش نہیں ہے، حضور کے دین کی خدمت میرا ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میرا ٹوٹا پوٹا ذریعہ معاش وہی ہے جیسا آپ کا ہے، بزنس۔ صرف آپ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے، آپ کا بزنس اتنے بڑے ہوں گے، میرا ذرا اتنا سا ہوگا۔ میرے بزنس سے میری دال روٹی اور میری اولاد کی چل جاتی ہے، بچے پڑھ لیتے ہیں، دیٹس اٹ۔ آپ کو اللہ نے زیادہ برکت دی ہے، مگر یہ سارا کچھ یہ حضور کی امت اور دین اسلام کے لیے وقف ہے۔ میں بطور آتھر اور سپیکر نہیں لیتا ہوں رائلٹی کسی کتاب پر، 1 روپیہ نہیں لیتا، اور اگر لوں تو جتنا آپ پورا سال فیکٹری چلا کے کماتے ہیں میں 1 مہینے میں لے لوں۔ جس شخص کی 400 کے قریب کتب مطبوعہ ہوں اور 150 ملکوں میں بکتی ہوں، اور 6 سے 7 ہزار ٹاپکس پر اس کے خطابات ہوں، اور وہ پوری دنیا میں سیل ہوتے ہوں، وہ اگر اس کا 1/4 5واں حصہ بھی رائلٹی لے تو 25 30 40 لاکھ روپیہ مہینے کا کہیں نہیں گیا، میری انکم گھر بیٹھے آ جائے۔ 25 30 لاکھ مہینے کا کہیں نہیں، گھر بیٹھے آ جائے، مگر یہ سب حضور کی سنت کے تحت حرام کر رکھا ہے اپنے اوپر اور اپنی فیملی پر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، اکنامکس، اس کو ڈیولپ کرنا، یہ کلچرل سوشو کلچرل ایسپیکٹ ہیں۔ تعلیم کے ادارے، اسکول بنانے، کالج بنانا، یونیورسٹیز بنانا، مارکیٹس بنانا، انڈسٹری ڈیولپ کرنا، ٹریڈ ڈیولپ کرنا، امپورٹ کرنا، ایکسپورٹ کرنا، یہ سارا انسان کی شخصیت کا یہ جو گوشہ ہے سوشو کلچرل ایسپیکٹ یا سوشو اکنامک اینڈ کلچرل ایسپیکٹ، یہ اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ کمائے، مال کمائے، اس کو خرچ کرے اور خرچ کرنے کے طریقے وضع کرے۔ اسی کو جب میگنیفائی کرتے ہیں سوسائٹی میں تو وہ پوری اکنامک انڈسٹریز بن جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ بن جاتی ہے، اور اسلام نے اس پر تعلیمات دی ہیں۔ یہ پوری کتاب اسلام کی تعلیمات پر ہی رکھی ہے جو اس ایسپیکٹ کو ڈیل کرتی ہے۔ پھر تیسرا ایسپیکٹ اللہ نے رکھا انسان کا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ جو ہے نفسیاتی، وہ یہ ہے کہ انسان کے شعور اور تحت شعور، اس میں بھی بیلنس ہو۔ شعور اور تحت شعور، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ، یہ جو لیولز ہیں شعور کے، ان میں بھی توازن و اعتدال ہو۔ کانشیس مائنڈ اس پر آپریٹ کرتی ہے انسان کی ایکچوئل نیچر، فطرت بالفعل، اور سب کانشیس مائنڈ پر آپریٹ کرتی ہے انسان کی پوٹینشل نیچر، فطرت بالقوہ۔ جو بالقوہ فطرت ہے یہ وہ فطرت ہے جو ہر ایک، جس کو آپ ضمیر بولتے ہیں، اگر زندہ ہو، اور کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس قوم کا ضمیر مردہ کر دیا جائے، یہ بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ جن قوموں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر موج ہی موج ہوتی، اور پاکستان پر توجہ اس لیے زیادہ ہے اس مہم کے لیے کہ پاکستان امت مسلمہ کی اقوام میں سے سر فہرست آنے والی ان قوموں میں ہے کہ ساری خرابیوں برائیوں کے باوجود اگر کسی قوم کا ضمیر دین حق کے لیے آج بھی زندہ ہے تو سر فہرست پاکستان ہے۔ تو صاحب ذرا پھر وہ
ہتھ کنڈے بھی وہیں انہی ملکوں کے ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کا جو جذبہ ہوتا ہے ہر گناہگار سے گناہگار شخص کے اندر بھی ایک نیکی کا جذبہ ہے. سارا سال گناہ کر کے اور گناہ کبیرہ کر کے ظلم کی انتہا کر کے حرام خوری کرنے والا شخص جس کو آپ دیکھیں تو خبر اندازہ یہ ہو کہ اس میں تو نیکی کا کوئی ایک ذرہ بھی عنصر بھی نہیں ہوگا. وہ بھی کبھی کعبۃ اللہ کا غلاف تھامتا ہے, حج پہ جاتا ہے تو اس کے بھی 2 آنسو گر پڑتے ہیں حجر اسود چومتے ہوئے حج پر مینا میں. وہ جو روتا ہے وہ رونے کا جو کیفیت ہے وہ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ وہ اس کی سب کانشیس مائنڈ کے اندر ایک کیفیت جو دبی رہتی ہے, کہیں کہیں مواقع پر اس کو ظہور ملتا ہے. گناہگار سے گناہگار شخص بھی کبھی 27ویں کی رات جو اتنا بڑا انبوہ ہوتا ہے انسانوں کا, اور وہ بڑے بڑے گناہگار لوگ پاپی لوگ بھی آتے ہیں مگر ایک دعا کے لمحے شریک ہوتے ہیں, اس وقت وہ بھی رو پڑتے ہیں. تبلیغی جماعت کی رائے گنج میں بھی جو اتنا بڑا اجتماع ہو جاتا ہے, بوئے پناہ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہوتے سارے, وہ جاتے ہیں جی دعا میں شرکت کے لیے گئے تھے کہ معافی کی دعا ہے شاید بخشش ہو جائے. ہمارے ہاں 27ویں شب رمضان اتنی دنیا آتی ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں. وہ سارے منہاج القرآن کے ممبر نہیں ہوتے, یہ قادری صاحب کے پاس جا رہے ہیں دعا کی شرکت کے لیے. وہ جو ایک ملکہ ہے, کبھی کبھی بیٹھے نعت سنتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, خطاب ہوتا ہے, کبھی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں, کبھی ایک لرزہ سا طاری ہوتا ہے, کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جگنوں کی ایک چمک کی طرح. وہ جو کیفیت ابھرتی ہے وہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ اور فطرت بالقوہ کے عکاسی ہوتی, نیچے سے ابھرتی, جو امتیاز کرتی ہے حق اور باطل, جھوٹ اور سچ, نیکی اور بدی, ان چیزوں میں. اور بالفعل شعور کی سطح پر جو راج ہے, راج وہ بدی کا رہتا ہے, عیاشی کا, شہوت کا, حرص کا, لالچ کا, بدکاری کا. وہ جو زین للناس حب الشہوات, ان کا راج شعور کی سطح پہ رہتا ہے. یہ کشمکش رہتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دو میں بھی بیلنس پیدا کرو, ان دو میں بھی بیلنس پیدا کرو. نہ تو ساری دنیا گھر بار لذتیں آرام چاہتیں چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ رہبانیت کرو, اور نہ سب اللہ کی راہ کے اس کے ذکر یاد کو عبادت کو چھوڑ کر دنیا میں غرق ہو جاؤ. اعتدال, بیلنس پیدا کرو. یہاں بھی بیلنس رکھا اور انسٹیٹیوشنز دیے تاکہ بیلنس ہو. اب چوتھا گوشہ آ رہا ہے جس کا تعلق اس سیلیبریشن کے ساتھ ہے, اور وہ ہے سائیکیکل ایسپیکٹ, انفسی پہلو. انفسی پہلو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو 3 چیزوں سے نوازا ہے. انسانی شعور کو 3 چیزوں سے. ایک اس کے اندر ہے ارادہ, انٹینشن. ایک ہے ادراک, ادراک کو کہتے ہیں پرسیپشن, جاننا. انٹینشن ارادہ کرنا کسی کام کا, پرسیپشن کسی چیز کی حقیقت کو, خبر کو جاننا, معلوم کرنا, پرسیپشن. اور تیسری چیز جذبہ, جذبہ, ایموشن, سینٹیمنٹس, ایموشنز. ان 3 چیزوں کا مجموعہ انسانی شعور بنایا ہے. پرسیپشن کا جو گوشہ ہے ادراک, یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ ڈسکوریز چاہتا ہے جس سے سائنسدان وجود میں آتے ہیں, فلاسفر وجود میں آتے ہیں, سائنٹسٹ بنتے ہیں. یہ کیمیکل ٹیکنالوجی میں پاکستان کا سرمایہ ہے. چند لوگ, گنتی کے لوگ جو باہر رہ گئے ہیں, ان میں سے ایک. اب تو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی فرزند اب بڑا سائنسدان بننے کی غلطی کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور اس میں نے ابھی دیکھا کہ سرکار کے بڑے اعلی افسران بھی باز آئے بیٹھے ہیں, ابھی پہنچے ہیں, بڑے اعلی افسران بھی بیٹھے ہیں. تو میں وہ جملہ پتہ نہیں میرے اس جملے سے پہلے پہنچے, یہ بات میری نظر اب پڑی ہے, بہت اعلی افسران پنجاب میں اوپر کی سطح کے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ شاید آنے